بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ہماری گفتگو اس کو عنوان جسے قرار دیا جا سکتا ہے وہ دشمن شناسی ہے، اور دشمن شناسی میں بہت اہم یہود شناسی ہے، یہودیت شناسی یا یہود شناسی، اور آج کل کے دور میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اور یہودیوں کا گٹھ جوڑ اور ان کے درمیان جو معاہدے ہمارے سامنے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں پوری امت جو ہے ایک طرف ہے. مسلمان کلمہ گو اس کے حق میں نہیں ہے، لیکن وہ افراد کے جو ضعیف الایمان کے حامل ہیں یا وہ کہ جو بک چکے ہیں وہ اپنا کام کرنے میں مصروف ہیں. پچھلی آیت میں انہی یہودیوں کے بارے میں ان کی آرزو بیان ہوئی، آیت نمبر 69، اور اس کے بعد وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے یہود اور یہودیوں میں سے ایک خاص گروہ، ان کی خواہش، ان کی تمنا اور وہ جو چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اسلام کے خلاف کیا جائے، اقدام کیا جائے اور مسلمانوں کو اسلام سے دور رکھا جائے، دین سے دور رکھا جائے، اور یہ مسلمان کلمہ گو اسلام چھوڑ جائے اور چھوڑ کر یا بے دین ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے، یا وہ یہودی ہو جائیں، یہ ان کا ہدف ہے. اب اس کے لیے انہوں نے آیت نمبر 72 میں جو ان کا جو اقدام تھا، جو ان کی پالیسی تھی وہ بیان ہوئی، جو ان کی ایک سازش تھی خطرناک وہ بیان ہوئی، کہ ان میں سے بعض نے جو مشورہ دیا وہ یہ تھا کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا، انہوں نے کہا، ان سے آرڈر دیا ان کو کہ تم ایمان لے کے آؤ. یہودی جو تھے اصل یہود تھے، ان میں سے مثلا روایات میں مفسرین بیان کے 12 ایسے افراد جو یہودیوں کو انہوں نے پھیلایا، اور پھیلانے کے بعد ان کو ایکٹنگ کی، ٹھیک ہے، ایکٹنگ کرنے کا کہا، اور ان کو سے کہا کہ صورتاً جسے کہا جاتا ہے، یعنی ظاہری طور پر اسلام لے کے آ جاؤ صبح، اور اس کے بعد رات ہونے سے پہلے مکر جاؤ، کہو ہم اسلام لانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم تو لے کے آئے تھے، لیکن ہم نے جو تحقیق کی ہے اس تحقیق کے مطابق ہمیں جو نشانیاں ہمیں ملی اور جو ہماری کتابوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانی بیان ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم آہنگ نہیں ہے رسول خدا سے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، یہ ان کی پلاننگ تھی جو بیان ہوئی 72 نمبر آیت میں. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا، ایمان لے کے آؤ. لیکن ایمان کون سے ایمان ہے؟ ظاہری ایمان نہیں، منافقانہ ایمان ہے. ایک وہ ہے کہ جو ہم ایمان لے کے آئے، ایک وہ ہے جو ابو ذر ایمان لے کے آئے، ایک وہ جو جناب سلمان ایمان لے کے آئے ہیں، وہ ایمان ہے حقیقی ایمان.
اور ان کی اتباع میں جو ایمان آپ لوگ لے کے ہیں وہ ایمان حقیقی ایمان ہے. اگرچہ ایمان میں ضعف ہے، کمزوری ہے، ایمان میں جو ہے کبھی تزلزل کا شکار ہوتا ہے، کبھی کمزور ایمان ہو جاتا ہے اپنے حالات کے لحاظ سے، لیکن یہ جو ایمان آمنو کہا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ یہ منافقین کہہ رہے ہیں، یعنی کفار کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لے کے آ جاؤ. لیکن یہ ایمان اسٹریٹجک ایمان ہے، سازشی ایمان جس کو کہا جاتا ہے، موقتی ایمان، وقتی طور پر جو ایمان ہے، کمزور الایمان، ضعیف الایمان مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے. لے کے آؤ، ایمان لے کے آؤ. آمنو بالذی انزل علی الذین، اس قرآن کے اوپر جو ان کے اوپر نازل ہوا ہے، وجہ النہاری، صبح کے ٹائم، وکفروا آخرہ، اور اس دن کے آخر میں انکار کر بیٹھو، لعلہم یرجعون، اس امید کے ساتھ کہ یہ تازہ مسلمان پلٹ جائیں گے دوبارہ کفر کی طرف. یہ ان کی امید ہے، یہ انہوں نے جو امید لگائی ہوئی ہے. لہٰذا ہمارے لیے خبردار ہے کہ ان کی ہمیشہ یہ پلاننگ رہے گی، اور اس کی تمنا کہ لعلہم یرجعون، شاید یہ پلٹ آئیں کفر کی طرف اپنے عملی لحاظ سے، خدا نخواستہ عقیدتی لحاظ سے. اس لیے کہ مسلمان عملی لحاظ سے تو پتہ نہیں دن میں کتنے دفعہ کفر کر بیٹھتے، گناہ، معصیت، خدا متعال کے قانون کی خلاف ورزی، ریڈ لائن کی خلاف ورزی، غیبت، تہمت، چغلی، قتل، فساد، یہ سارے کیا ہیں؟ کفر ہے، لیکن کفر عملی ہے. خدا متعال ہم سب کو بچائے اس سے. گناہ کبیرہ ہو چاہے وہ صغیرہ ہو، ریڈ لائن کراس کرنا ہے، خدا متعال کی حدود کو کراس کرنا ہے، لیکن عملی ہے. جب انسان توبہ کرتا ہے تو دوبارہ پلٹ پڑ پھر ایمان کی طرف آ جاتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، مومن بھی بن جاتا ہے انسان. دشمن کی جو سازش ہے، ان کی جو پلاننگ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ان کے جو ویڈیوز کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، یوٹیوبز کے ذریعے سے، اپنے لٹریچر کے ذریعے سے، ان کا کیا یہی ہے ابھی بھی، یضلونکم، اے مسلمانوں تاکہ تمہیں گمراہ کیا جائے. تم راہ مستقیم گم کر بیٹھو، گناہوں میں غرق ہو جاؤ، اور ایسا وقت بھی آ جائے کہ تم پلٹ جاؤ کفر کی طرف، یہودیت کی طرف، مسیحیت کی طرف. ہیں مثالیں بہت سی آج کل کے زمانے میں جو مرتد ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں مسیحیت کی طرف، یہودیت کی طرف. یہی موضوع ابھی جاری ہے. 72 آیت میں سورہ آل عمران کی یہ بیان ہوئی، ان کی یہ سازش بیان ہوئی، ابھی جاری ہے. دیکھیں آگے کیا فرماتے ہیں، 73 نمبر آیت، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. یہ جو انہوں نے کہا نا دن کے پہلے پہر ایمان لے کے آؤ، اس کے بعد آخری رات ہونے سے پہلے تم کافر ہو جانا، تاکہ ضعیف الایمان جو مسلمان ہوئے ہیں تازہ وہ مشکوک ہو جائیں، شک میں مبتلا ہو جائیں. یہ دیکھو اتنے افراد، ایک دو نہیں ہیں، مثلا 10 ہے، 12 ہے، 1 درجن افراد ہیں. یہ سارے تو غلط نہیں ہو سکتے. سب نے جو ہے اپنے دین کی طرف آنے پر پشیمانی کا اظہار کیا ہے کہ ایسا تو نہیں یہ حق ہو. یہ ان کا کام ہے، ان کا ہدف یہ ہے ایمان متزلزل ہو جائے، ایمان میں ایک رخنہ پڑ جائے، ایمان میں ایک لکیر پڑ جائے، ایمان ضعیف ہو جائے، وہ مشکوک ہو جائے، وہ شک میں مبتلا ہو جائے. انسان جب شک میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر ساری برائیاں شروع ہو جاتی ہیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. ابھی وہ آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں. ایک یہ کہ یہ کرو، صبح ایمان لے کے آؤ، پھر کافر ہو جاؤ اس امید کے ساتھ کہ وہ پلٹ آئیں کفر کی طرف، اپنا دین چھوڑ دیں. وَلَا تُؤْمِنُوا، تم نے ایمان نہیں لے کے آنا. یہ جو جن کو بھیجا جا رہا ہے نا، جن 12 یا جتنے افراد ہیں اس سازش کے تحت مشکوک بنانے کے لیے، ان سے ایک بات، جو دوسری بات ہے وہ کی جا رہی کہ تم نے ایمان نہیں لے کے آنا. یعنی تمہارا ایمان کن پہ ہونا چاہیے؟ صرف ان کے اوپر جو تمہارے ہم عقیدہ ہیں، یہودی جو ہیں. کام تم نے یہ کرنا ہے، لیکن تمہارا جو ایمان ہونا چاہیے کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ وَلَا تُؤْمِنُوا، تمہارا ایمان ہو نہ ہو الا مگر یہ لمن تبع دینکم، مگر ان کے اوپر کہ جنہوں نے تمہارے دین کی اتباع کی ہے، صرف ان کے اوپر تمہارا ایمان ہونا چاہیے. یہ جو تم کام کرو بڑا حساس کام ہے، خطرناک کام ہے، بہت بڑی سازش ہے. پکڑے گئے نا تو پھر خطرناک ہے. لیکن خداوند متعال نے اس کو کیا کیا؟ برملا کر دیا، واضح آشکار کر دیا، پردہ ان کے چہرے سے ہٹا دیا خداوند متعال نے. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خبردار
ولا تؤمنوا دو معنی ہے، ایک خود ایمان کہ تم مت ایمان لے کے آنا مگر ان پر جو تمہارے ہم عقیدہ ہیں، جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں۔ ایک ایمان کا معنی اعتماد ہے، اطمینان ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان کا جو اصل معنی ہے وہ بھی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، یعنی اللہ پر اعتماد، ٹھیک ہے، دین پر اعتماد، دین پر اطمینان۔ دوسرا معنی ولا تؤمنوا، خبردار تمہارا جو اعتماد ہونا چاہیے صرف ان کے اوپر ہونا چاہیے جو تمہارے دین والے ہیں، جو یہودی ہیں۔ اس کا مطلب ہے بہت خوف تھا ان کے اندر، بہت ڈر تھا ان کے اندر، کہیں ایسا نہ ہو۔ دو قسم کا ڈر تھا، یعنی دو ان کی جو ان کی جو پلاننگ تھی، جو ان کے لیے جو پلاننگ کے ساتھ جو ان کے لیے جو خطرات تھا، جو جس سے وہ ڈرتے تھے، وہ دو تھے۔ ایک یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ جو ہم بھیج رہے ہیں 12-15 افراد، 10-12 افراد، یہ خود مسلمان نہ ہو جائے کہیں پہ، خطرہ ہے نا یہ، کیونکہ مدینے کے اندر ہی واقع ہو رہا ہے۔ ولا تؤمنوا، اعتماد مت کرنا، الا مگر کس کے اوپر؟ لمن تبع دینکم، وہ کو جو تمہارے دین کی اتباع کر رہے ہیں یا جنہوں نے تمہارے دین کی اتباع کی ہے، ان کے اوپر صرف اعتماد کرنا۔ یہ جو سازش ہے نا، یہ جو بنائی جا رہی ہے انڈر گراؤنڈ خفیہ پلاننگ جو کی جا رہی ہے، تم نے مسلمان ہو جانا ہے پھر کافر ہو جانا ہے، خبردار، اطمینان ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے۔ اور اعتماد کس کے اوپر کرنا؟ اپنوں پہ کرنا، کسی پر نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ مشرکین بت پرستوں پہ بھی نہیں کہنا، ان کو بھی یہ بات نہیں کہنے کہ ہماری یہ پلاننگ ہے، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ مسلمان تو ظاہر ان کو تو کہنا ہی نہیں ہے، لیکن حتیٰ کہ جو بت پرست اور جو مشرکین ہیں ان کو بھی نہیں کہنا تم نے، صرف اپنے، اگر ضرورت پڑی تو صرف اپنے افراد کو کہنا ہے، یہودیوں کو کہنا ہے۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، مگر ان کو کہ جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، بیچ میں جملہ معترض ہے، ابھی بات جاری ہے، دونوں باتوں کے درمیان خداوند متعال نے ایک حقیقت بیان کی ہے۔ کہہ دو یا رسول خدا، قل کہہ دو، ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت حقیقی کیا ہے؟ وہ اللہ کی ہدایت ہے۔ تم جو کرنا چاہ رہے ہو نا، جو بگاڑنا چاہ رہے ہو، تو سازش جو تم کر رہے ہو، پلاننگ جو کر رہے ہو، خبردار یہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ اگر خدا ہدایت کرنا چاہے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو مرضی پلاننگ بنا لو، صبح شام ہر منٹ کے بعد تم مسلمان ایمان کے اظہار کرو، دوسرے منٹ تم کافر ہو جاؤ، جو مرضی کرو، لیکن جو حقیقی ایمان رکھنے والے، قوی ایمان رکھنے والے، مستحکم ایمان کے مالک ہیں، وہ کبھی نہیں بگڑنے والے۔ اس مقام تک ہم نے اپنے آپ کو پہنچانا ہے۔ اذان محترم جوانان عزیز، یعنی دشمن جو بھی کرے ہمارے پر اثر نہ ہو، اسی لیے دعائیں ہیں نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ بہت اہم دعا ہے، یہ بہت اہم دعا ہے۔ دشمن کی جو سازش ہے اس کے مقابلے میں مقابلہ کرتے ہوئے یہ دعا ہے، ٹھیک ہے، خدا کی مدد طلب کرنے کے لیے یہ دعا ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کے بعد اے خدایا ہمارے دل منحرف نہ ہونے پائے، کیونکہ ہدایت کے بعد دوبارہ ضلالت کا خطرہ موجود ہے۔ دشمن بھی یہ چاہتا ہے کہ ایمان کے بعد بے ایمانی کی طرف جائیں، ہدایت کے بعد ضلالت کی طرف جائیں، کبھی جھوٹ بولے، کبھی سچ بولے، کبھی دھوکہ بھی، کرپشن بھی کریں، ساتھ ساتھ ایمان ہونے کا دعویٰ بھی دیں۔ یہ چاہتے ہیں وہ لوگ، تاکہ خریدے جا سکے۔ جب ہمارا ایمان متزلزل ہو، ایمان میں زلزلہ آ سکتا ہو، ٹھیک ہے، جو باہر جو حالات ہیں وہ ایک زلزلہ پیدا کر سکتا ہو ہمارے ایمان کے اندر اور شکاف ڈال سکتا ہو، پھر اس کے بعد ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے ان کے کام کرنا، ان کی پلاننگ کامیاب ہو جاتی ہے۔ خدا بند متعال کیا فرما رہا ہے؟ تمہارا ایمان اتنا مستحکم ہو کہ اثر نہ کرے، ایمان اتنا مضبوط ہو کہ اثر نہ کرے۔ ہمجن رعا، مت بن جانا، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، مچھروں کی طرح نہ بچ جانا، ہوا کا جھونکا ہے ادھر چلے جاؤ اور دوسری طرف سے آئے تو ادھر چلے جاؤ، دائیں بائیں ہوتے جاؤ، نہیں، مستقل مزاجی مقابلہ، مجاہدت، مقاومت، راہ خدا پر ثابت قدمی۔ اس لیے دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ ایک یہ دعا، دوسری دعا کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ بہت اہم دعا ہے یہ دونوں دعائیں۔ پروردگارا دین پر ہم ثابت قدم رہیں،
دین سے ہم نہ ہٹیں۔ جملہ معترضہ کے طور پر خداوند متعال نے فرمایا قل، کہہ دو یا رسول ان کو کہہ دو، یہ جو یہ پلاننگ بنا رہے ہیں، ان الہدیٰ ہدی اللہ، حقیقی ہدایت خدا کی ہدایت ہے۔ خدا اگر چاہے کسی کی ہدایت کرے، کوئی بھی اس کو نہیں روک سکتا، کوئی بھی اس کو نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد فرمایا ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم۔ ابھی ان کی بات جاری ہے، بیچ میں خداوند متعال نے جملہ معترضہ کہا جاتا ہے، یعنی بیچ میں ایک جملہ دو باتوں کے درمیان میں، جس طرح قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ معترضہ ہے، رسول نے کہا، کیا کہا ابھی آنے والا ہے، کہا اور جو کہا جا رہا ہے اس کے درمیان میں ہم کیا کہتے ہیں، علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سارے جملے معترض ہے، بیچ میں صلوات و درود بھیجا جاتا ہے، آپ بھیجیے درود، اللہم صلی۔ ابھی بات جاری ہے، کیا کہتے ہیں یہ لوگ ایک دوسرے، یہ جو بھیجا جا رہا ہے ان کو، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، خبردار ہرگز یہ نہ سمجھ جانا کہ کسی کو ان یؤتی دی گئی ہے، احد کسی کو بھی، مثل ما اوتیتم جس طرح تمہیں دی گئی ہے۔ متکبر تھے یہ، برتری اپنے آپ کو سمجھتے تھے، یہودیت ابھی بھی اپنے آپ کو کیا ہے، برتر سمجھتی ہے، ان سے اوپر ہے ہی نہیں کوئی، وہ ابناء اللہ ہے، وہ حبیب اللہ ہے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، ان کے ساتھ خاص رشتہ داری ہے، ان کے علاوہ سارے نچلے درجے کے افراد ہیں، قومیں جو ہیں نچلے درجے کے قومیں ہیں، یہ ان کا احساس جو برتری ہے جس کی وجہ سے آج وہ ظلم و ستم پر اتر آتے ہیں، اس کی جو بنیاد یہی ہے۔ کیا کہتے ہیں یہ، ایمان لے کے آؤ صبح، آخر میں دوبارہ کافر ہو جاؤ، خبردار تمہارا اطمینان اس جو آپریشن میں جو ہمارا اعتماد اور اطمینان اپنوں پہ ہونا چاہیے، کسی کو بتانا مت، کسی کو ظاہر ہونے مت دینا، کہیں نہ ایسا ناکامی ہو جائے آگے دوبارہ۔ اور یاد رکھنا، یہ نہ سمجھنا تم کہ جو دین تمہارا ہے وہ کسی اور کے پاس ہے۔ ان یؤتی احد، کسی کو وہ دین نہیں دی گئی جو تمہیں دی گئی ہے، یعنی کیا مطلب، دین یہود سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، برتر ہے، ان کو باقاعدہ کا ذہن بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ خطرہ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان نہ ہو جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان، ان کی اکثریت، اور ظاہر دین کی طرف جو جذب ہونا، جذابیت جو پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، جب ابتدائی اسلام میں کہا گیا کہ خبردار جاؤ سنو لا الہ الا اللہ، لیکن کانوں میں روئی ڈال کے سننا ہے، لیکن یہ گئے روئی ڈال کر گئے، لیکن وہ جذابیت، وہ آواز، وہ آیات، وہ الہی قرآنی آیتوں کا جو اثر ہے انہوں نے لیا، وسوسہ پیدا ہوا، نکالا، مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے خطرہ، اسی لیے خطرہ، انہوں نے ان کی ذہن سازی کی، خبردار جو دین تمہیں دی گئی ہے کسی کو نہیں دی گئی، یاد رکھو۔ جو یہودیت سب سے بڑا دین ہے، سب سے اعلیٰ دین ہے، اس سے ایسا کوئی دین نہیں ہے۔ اسلام کیا چیز ہے، نعوذ باللہ۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، اور خبردار کبھی ذہن میں یہ مت لانا کہ یہ لوگ، یعنی یہ مسلمان، خدا کی بارگاہ میں تمہارے خلاف کوئی دلیل لے کے آئیں گے، یہ بھی بے دلیل ہے، بے منطق ہے۔ دیکھیں آپ نے، ہمارا دین سب سے عرفہ دین، اعلیٰ دین، ہمارے دین جیسا کوئی نہیں ہے، خبردار یہ ذہن میں رہے تمہارے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو منطق تمہارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، جو دلیل تمہارے پاس ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، جو دین تمہارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا خداوند متعال کے بارگاہ میں تمہارے خلاف کوئی دلیل بھی نہیں لا سکے گا، اتنے تم اعلیٰ ہو، اعلیٰ عرفہ ہو، یعنی علمی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے، ہر لحاظ سے تم آگے ہو، یہ ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پس دو چیزیں انہوں نے، تمہارے جیسا کوئی دین کسی کو نہیں دیا گیا، اور یہ لوگ، ان کے پاس علمی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ تمہارے سامنے احتجاج کر سکے خدا کے بندے کے متعال کے بارگاہ میں۔ یحاجون، یعنی احتجاج نے دلیل لانا، یہ دونوں ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور تم عالم، دیکھیں تکبر ہے، احساس تکبر اور برتری کا احساس، یہ ان کے اندر آپ کو یہ ملے گا۔ دشمن شناسی، اور دشمن شناسی میں یہود شناسی، ٹھیک ہے، یہ موضوع قرآن نے مسلسل جو ہے اس موضوع کو چھیڑا ہے تاکہ ہم دشمن شناس بن جائے۔
آج اگر مثلا ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، اگر ہم یہود شناس بن جائیں اور دشمن شناس بن جائیں تو کسی کی کوئی جرأت نہیں کہ ان کا یہ سارا معاہدے جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے. ٹھیک ہے، کسی حکومت، کوئی بھی حکومت ان کے لیے آسان نہیں ہوگا اگر بصیرت اس قوم میں موجود ہو، اس ملت میں موجود ہو. کوئی غلط کام کرے، کوئی غلط اقدام کرے، یہودیت کی طرف ہو جائے، صہیونزم کی طرف ہو جائے، ٹھیک ہے، فلسطین کے خلاف، اہل غزہ کے خلاف. قرآن بار بار کہہ رہا ہے یہ دشمن ہے تمہارے، دشمن شناس بن جاؤ. یہ دشمن ہے، یضلونکم، تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں. یہ دشمن ہے، یہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے، تمہیں تو ناچیز سمجھتے ہیں. تم ان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہو جو تمہیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. ہر قسم کی برتری، اقتصادی ہو، معاشی ہو، ہر لحاظ سے، ثروت کے لحاظ سے ہو، عقیدت کے لحاظ سے ہو، ابھی بیان ہوا، منطق اور فلسفے کے لحاظ سے ہو، مذہبی لحاظ سے ہو، استدلالی حوالے سے ہو، ثقافتی اور فرہنگی لحاظ سے ہوتے ہو، وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں آپ سے. بجائے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں، بجائے اپنے آپ کو اپنے اندر وحدت ایجاد کریں، اتحاد ایجاد کریں، آپ ملت کو پارا پارا کرنے میں مصروف ہیں. اور بہانہ یہ کہ سب سے جھوٹ بڑا کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہاں پر فلسطینیوں کی مدد کے لیے جا رہے ہیں. کون سی مدد ہے تمہاری؟ ہزاروں بچوں کی شہادتوں کے بعد، عورتوں کی شہادتوں کے بعد، ویران کرنے کے بعد، سارا کچھ مسمان ہونے کے بعد، اتنا تو عقل ہے نا ایک ملت کے اندر. قل ان الفضل بید اللہ، اللہ نے جواب دیا، اللہ نے ان کی طرف توجہ نہیں کی. یعنی یہ جو اقدام انہوں نے اٹھایا اور کہا کہ کافر ہو جانا، مسلمان ہو جانا، ایمان لے کے آنا، پھر کافر ہو جانا، اور خبردار کسی کو بتانا مت، یہ تمہارے لیے راز ہے، اسرار ہے، اس کے بعد تم سب سے برتر ہو، تمہارے پاس خلاف دلیل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. خداوند متعال نے ان کو جواب نہیں دیا، یعنی نظر انداز کا، اگنور کر دیا، اہمیت ہی نہیں دی خداوند متعال نے ان کو، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پروردگار متوجہ ہوتے. قل، اے رسول کہہ دو ان کو، ان الفضل بید اللہ، فضل اور کرم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو عطا کرتا ہے اس کی مرضی ہے، وہ عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہے بھی. جس میں قابلیت اور صلاحیت ہو خدا اس کو عطا فرماتا ہے، دین ہو عطا فرماتا ہے، ہدایت ہو عطا فرماتا ہے. لہٰذا جب خداوند متعال کا فضل خود خدا کے ہاتھ میں ہے تو تمہارے ہاتھ تو خالی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تم. واللہ واسع علیم، بے شک اللہ کا علم وسیع ہے. اللہ جانتا ہے کون کیا سازشیں کر رہا ہے، کون کیا کرنے والا ہے، کون کیا پلاننگ کر رہا ہے. خدا جانتا ہے، یعنی اس علم کے لحاظ سے وسیع ہے وہ. واللہ واسع علیم یختص، آگے دیکھیں 74 آیت، یختص برحمتہ من یشاء، وہ مختص کرتا ہے اپنی رحمت کو جس کے لیے بھی چاہے. ٹھیک ہے، وہ مختص کرتا ہے اس کے لیے خاص، اپنی رحمت کو خاص کہاں کرتا ہے؟ جہاں بھی چاہیے. لہٰذا یہ مراد یہ نہیں کہ خدا کی رحمت محدود ہو، کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا، شارٹ ہے مثلا محدود خدا کی رحمت ہے، نہیں، قابلیت اصل ہے، یعنی قابلیت اور صلاحیت جہاں ہو خدا عطا فرماتا ہے، مختص کر دیتا ہے، اپنی رحمت شامل حال کر دیتا ہے. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے، اس کا فضل عظیم ہے. لیکن اس فضل جو عظیم ہے، وسیع ہے، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ظرف چاہیے نا، اس کے لیے دل چاہیے، اس کے لیے قابلیت چاہیے، اس کے لیے قابلیت چاہیے جو یہودیت میں نہیں ہے. لہٰذا خداوند متعال نے یہ فضل مسلمانوں پہ کیا. جو مرضی تم کرتے رہو، جو احساس برتری تم کرتے رہو، باقی دینوں کو تم ناچیز سمجھتے ہو، لیکن خداوند متعال کا فضل اس خدا کے ہاتھ میں، اور جس کو دینا چاہے اور یہ فضل جس کے لیے مخصوص کرنا چاہے وہ خداوند متعال وہ فضل عطا فرماتا ہے. آیت نمبر 75، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُ بِقِنْطَارٍ. البتہ یہاں پہ شان نزول خداوند متعال خود یہودیت کو 2 حصوں میں تقسیم فرما رہا ہے، یعنی خیانت اور امانت کے لحاظ سے. خیانت اور امانت کے لحاظ سے فرماتے ہیں ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو امانت دار ہیں یہودیوں میں، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو خیانت کار ہیں.
خیانت کار، خیانت کرتے ہیں وہ۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے من وہ بھی ہے، ان تأمنہ بقنطار، اگر ان کو امانت دی جائے بقنطار بہت زیادہ مال، قنطار یعنی بہت زیادہ ثروت، بہت زیادہ سرمایہ اگر ان کو دیا جائے امانت کے طور پر، یؤدیہ الیک، یا رسول اللہ آپ کو واپس کر دیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ اب یاد ہے اس کے شان نزول ہے، عبداللہ ابن السلام کے بارے میں مفسرین فرماتے کہ اس کو بہت سے رقم دی گئی، ثروت دی گئی، اس نے واپس کر دیا۔ اور اس کے مقابلے میں فنحاس ابن عازورہ، یہ بھی یہودی ہے، 1 دینار دیا، واپس نہیں کیا اس نے، خداوند متعال نے بیان کیا۔ دیکھیں حق بیان فرماتا ہے خداوند، جہاں پہ حق کو حقیقت تو بیان فرماتا ہے، چاہے وہ یہودیت ہی کیوں نہ ہو، جہاں پہ مسئلہ وہی بیان فرماتا ہے، خیانت وہی بیان فرماتا ہے۔ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کو امانت کے طور پر ثروت عظیم دیا جائے، یؤدیہ الیک، یا رسول اللہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض، من ان تأمنہ، اگر ان کو امانت دی جائے، بدینار، 1 دینار، 1 سکہ، لا یؤدیہ الیک، یا رسول اللہ کو واپس نہیں کریں گے، الا مگر ما دمت علیہ قائما، آپ کے سر پہ کھڑے ہو جائے۔ اس 1 دینار کو واپس کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ بہت محنت کرنی پڑے گی، ان کے سر پہ کھڑا ہونا پڑے گا، بار بار کہنا پڑے گا، ٹیلی فون کرنا پڑے گا، بار بار التماس کرنا پڑے گا، شاید وہ واپس کریں۔ ہوگی نا، یعنی امانت میں خیانت کریں گے۔ 1 دینار جو لے اور واپس نہ کریں، آپ اس کو اگر 1000 دینار دیں پھر کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے، اب فرماتے اس کی وجہ کیا ہے؟ جس کو 1 دان دیا جائے دینار واپس نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ذالک، اس کی وجہ بیان فرما رہا خداوند متعال، ذالک بانہ، یہ جو نہ واپس کرنے کا جو کنسیپٹ ہے، نہ کرنا، جو خیانت جو کرنے والے ہیں، اس کی وجہ یہ قالو، یہ قول ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ان کے ذہن میں جو بات ہے وہ ہے، وہ کیا ہے؟ قالو لیس علینا فی الامیین سبیل۔ اب یاد رکھیں یہ جملہ بہت اہم ہے، یہی بنیاد ہے خیانت کی۔ آج اسرائیل جو کر رہا ہے اس کی جو بنیاد یہی جملہ ہے۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، لیسا نہیں ہے، علینا ہمارے اوپر، فی الامیین، امیین یعنی یہودیت کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کے لیے امیین ہے، ان پڑھ جاہل ہے۔ امی یعنی ان پڑھ کو کہا جاتا ہے، امی یعنی جس کو پڑھنا لکھنا نہ ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ ان کے نظر میں امی کون ہے؟ یہودی کے علاوہ سارے کیا ہیں؟ امی ہیں، ان پڑھ جاہل ہے، بیکار ہیں۔ لیس علینا، ٹھیک ہے، جو غیر یہودی، مثلا مسلمان کہتے ہیں مسلمان کے حوالے سے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کے مال کے حوالے سے ہمارے اوپر کوئی سوال نہیں ہوگا۔ دیکھ لیا آپ نے، ٹھیک ہے، آپ جتنا مرضی ان سے مال لو واپس بے شک نہ کرو، ان کے زمینیں قبضہ کرو بے شک واپس نہ کرو، عراق پہ قبضہ کر لو، ٹھیک ہے، اردن پہ قبضہ کر لو، قرب و جوار مصر میں بھی قبضہ کر لو، ان کی پلاننگ ہے نا، نیل سے فرات تک، عراق ابھی ان کے اندر، عراق اور حتی ایران، اس سارا ان کے پلاننگ میں شامل ہے، کہ معاہدہ اسی کا حصہ ہے، اور آپ کی فوج جو وہاں جا رہی ہے ماشاءاللہ اسی کا حصہ ہے۔ جب خود کچھ نہ کر سکے تو منافقین کو اب شامل کیا انہوں نے کہ وہ ہماری حفاظت کریں گے، اور وہ حماس کو غیر مسلح کریں گے۔ وہ حماس کے جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے، جنہوں نے 75 سال سے زیادہ مقاومت کی ہے، جہاد کی ہے، اور کوئی بھی ان کو شکست نہیں دے سکا، حتیٰ کہ بڑی بڑی طاقتیں اب وہ آگے اس شکل میں آگے کہ خود مسلمانوں کو لے کے آؤ، ظاہری مسلمان، اور ان کے مقابلے میں لے کے آؤ یہ جانے وہ جانے، آپس میں لڑاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو ختم کریں، ہم یہاں پہ مطمئن ہو کے جو ہے نا اپنے بارڈر کے پیچھے رہیں گے۔
لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ جو امیین ہیں، جو ہمارے سے علاوہ جتنے بھی دین ہیں، مسلمان اس میں شامل ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری ان کے جو ثروت ہے، ان کے جو مال ہے، اس کے حوالے سے کوئی سوال نہیں ہوگا، پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کیوں تم نے ہڑپ کیا، کیوں لیا، کیوں قبضہ کیا، کیوں کھیتوں کو ہڑپ کیا، کیوں ان کے باغات پہ قبضہ کیا، مکانوں پہ کیوں قبضہ کیا، ان کے سوسائٹیوں پہ کیوں قبضہ کیا، ان کے شہروں پہ کیوں قبضہ کیا، ٹھیک ہے، غزہ کو کیوں ویران کیا، نہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اور میں اگر اسی کو سمجھ لیں تو کافی ہے۔ اب جب ان کا ذہن اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ مال سب کچھ ہمارا مال ہے، ملکیت ہماری ہے، سب کچھ ہمارا ہے، تو بتائیں معاہدوں کی کیا حیثیت ہے، اور معاہدوں کے جو نتیجے ان کے بارے میں یہ یقین کرنا کہ کچھ ہوگا، مسئلہ حل ہوگا، آپ بتائیں، بیوقوفی نہیں ہے؟ قرآن نے بیان کیا، قرآن ہدایت ہے، قرآن دشمن شناس بنانا چاہ رہا ہے ہمیں، بالخصوص یہود شناس، اور یہودیوں میں صہیونسٹ شناس، اسرائیل شناس، یہ خائن ہیں، یہ خیانت کار ہیں، یہ ہر چیز کو، ہر سرزمین کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، اور قبضہ کرنے کے بعد مسئول بھی نہیں سمجھتے، ذمہ دار بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ یہ ہے ان کا کانسیپٹ، ان کا نظریہ یہ ہے۔ اس لیے فرمانا ذالک یعنی یہ جو سازش کرنے والے، یہ سازش، یہ مکر، یہ ان کا فریب، یہ جو لے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ یہ لوگ قالو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، مسلمان کی زمین، ان کا ثروت، ان کے خواتین، ان کے عورتیں، ان کے باغات، جو بھی ہو، ان کا مال، ان کے بینکس، ہڑپ کرو، قبضہ کرو، نہ دو، کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے سامنے سوال کرے، بین اقوامی اداروں کو بھی حق نہیں پہنچتا، اقوام متحدہ کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آ کے ہم سے پوچھے کہ کیوں کیا تم نے، ہو رہا نہیں ہو رہا، یہ کسی کی جرأت ہے ان سے پوچھے۔ خداوند متعال نے کیا فرمایا، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ بات جھوٹ ہے، جھوٹ، یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم مسئول نہیں ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، سب کچھ ہمارا ہے، ہم مالک حقیقی ہیں، کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ یقولون یہ جو کہہ رہے ہیں نا علی اللہ، یقولون علی اللہ الکذب، یہ اللہ سے جھوٹ کی نسبت دے رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم خدا عند اللہ کی بات ہوئی ہے نا، ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین السبیل، سبیل کوئی راستہ نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی حل نہیں ہے اس کے لیے، یہ اللہ کے ساتھ کیا ہے، اللہ پر تہمت ہے، بلیم ہے، اللہ کے ساتھ جھوٹ کی نسبت ہے۔ کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ ہر ٹکڑے کا، ہر ایک زمین کا، ہر ایک باغ، ایک پتے کا تمہارے سے پوچھا جائے گا، جو خون گرا ہے ہر قطرے کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو لاشیں گرتی ہیں ہر لاش کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، سزا دی جائے گی تمہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، دیکھیں خطرناک ہے، یہ خطرناک ہے۔ مثلا ایک انسان جو ہے وہ ٹھیک ہے قبضہ کرتا ہے، قبضہ کرنے کے بعد وہ خطا کا اعلان کرتا ہے، غلطی ہو گئی، لیکن اگر کوئی یہ بنا لے، اپنا حق سمجھ لے کہ قبضہ میرا حق ہے کیونکہ میں مالک ہوں، اب بتائیں اس سے بڑا خطرناک ہے کوئی چیز؟ خیانت کے لیے دروازہ کھل گیا نا۔ مادر پدر آزادی اسی کو کہا جاتا ہے نا، کہ بالکل آزاد، قانون سے آزاد، پورے دنیا کے قوانین سے آزاد، ثقافت اور دین سے آزاد، ہر چیز سے آزاد، جو مرضی کریں یا نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، جو ان کی بات اللہ سے کیا ہے، کذب ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں، خود بھی جانتے ہیں کہ یہ جو بول رہے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ بلا، اس کے بعد خداوند تعالیٰ نے 76 نمبر آیت میں فرمایا، بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، جو بھی اپنے عہد کی پابندی کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ یعنی عہد سے وفا ضروری ہے، اگر آپ کسی کو دیں تو اس کو واپس کریں، امانت لیں تو واپس کریں، یہ امانت جو لینا ہے یہ کیا ہے، اس کو ادا کرنا عہد وفا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ دیں اور نہ دیں، لیں اور نہ دیں؟ نہیں ہو سکتا، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ کسی کے سرزمین پر قبضہ کرنا یہ سمجھ کہ ان کا حق ہے، کوئی پوچھا نہ جائے گا، فرماتے ہیں تقوی کے خلاف ہے۔ کسی پہ ظلم کرنا اور اپنے آپ کو حقدار سمجھنا کہ ظلم کرے
تقوی کے خلاف ہے۔ بلا من اوفا بعہدی، جو بھی اپنے عہد کی وفا کرے گا، خیانت نہیں کرے گا، واتقا، اور اللہ سے ڈرے گا، خوف خدا رکھے گا، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ جو غیر متقین خیانت کاروں سے محبت کرتا ہے، نہیں، دشمن ہے اس کا، غضبناک ہوتا ہے، اور انشاءاللہ خداوند متعال یہودیوں سے یقیناً غضبناک ہے۔ تو خداوند متعال کا جو غضب ہے انشاءاللہ جلد نازل بھی ہوگا انشاءاللہ۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم بحق قرآن، بحق محمد و آل محمد، آیات الہی قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔